چلے، یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کے الٹے پیر کی طرف آ جائیں اور اپنا الٹا کندھا الٹے پیر کی طرف آپ رکھ کے 10 قدم آپ چلیں۔ اس طرح 40 قدم کندھا دینا، نبی پاک نے فرمایا اس شخص کے 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شوق سے کندھا دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ کندھا دینا چاہیے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بہت بڑی سنت سے محروم رہتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کندھا دیا کریں۔ نبی پاک کے بارے میں آپ اگر سوال کرنا چاہیں کہ حضور جان عالم نے آیا کسی کو کندھا دیا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو حضور نے کندھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس صحابی رسول کو جو ہے وہ خود کندھا دیا ہے۔ تو یہ 40 قدم کندھا دینا چاہیے۔ اب جب جنازگاہ کی طرف میت کو لے کر چلے تو متوسط چال چلنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں جس سے میت چارپائی کے اوپر بعض دفعہ ہل بھی رہی ہوتی ہے۔ اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ میت اوپر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے۔ متوسط قدم، تیز قدم چلنا چاہیے لیکن متوسط قدم چلیں تاکہ میت کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ جنازگاہ کے اندر جب میت کو لے کر کے پہنچے تو یاد رکھیے جب تک میت رکھی نہ جائے اس وقت تک بیٹھنا نہیں چاہیے، اور نماز جنازہ میں چلتے وقت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا یہ منع ہے۔ بلکہ جو شخص میت کے ساتھ چلتے ہوئے مذاق کرتا ہے تو اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ خاموش اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے نماز جنازہ میں چلنا چاہیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور بالآخر مجھے بھی قبر میں اترنا ہے۔ اب جنازگاہ کے اندر میت رکھ دیا گیا ہے، اب اس کے لیے صفیں بنانی چاہیے، تاک عدد صفیں ہوں۔ اگر کم ترین لوگ بھی ہوں تو فرمایا گیا 3 صفیں بنائیں۔ مقصد 7 افراد ہیں امام سمیت، امام آگے کھڑا ہو گیا، 3 افراد اس کے پیچھے کھڑے ہوں، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہوں، اور 1 لاسٹ میں کھڑا ہو جائے تو یہ 3 صفیں ہو جائیں۔ 3 صفیں کم از کم نماز جنازہ میں بنانی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ نماز جنازہ کی صفوں میں یاد رکھیے آخری صف تمام صفوں سے افضل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کو شاید کم پتہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے میں پہلی صف سب سے افضل ہے، یعنی پہلی صف نماز جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، اس میں پہلی صف سب سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ پہلی صف کے بارے میں اگر مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں کتنا خیر ہے تو فرمایا اس کے لیے قرآن اندازی کروانی پڑے۔ پہلی صف میں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں برکت کتنی ہے، ثواب کتنا ہے، تو لوگوں کو قرآن اندازی کروانی پڑے کہ پہلی صف میں رش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مقدر والے ہوتے ہیں جو پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں، تو جب بھی پہلے آئے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے آ جاتے ہیں لیکن پہلی صف چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے آئیں تو پہلی صف کو کور کر لیں، بیٹھ جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑا ثواب ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں سب سے آخری صف کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آخری صفوں میں جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہیں پڑھے، آگے نہ بڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب نماز جنازہ اس کے 2 رکن ہیں، مقصد اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔
پہلا رکن ہے قیام کرنا، کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ مقصد جو بندہ بیمار ہے وہ تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بیماری نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی جنازہ نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز جنازہ کا 4 تکبیریں پڑھنا، اللہ اکبر۔ جو 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ نماز جنازہ کا دوسرا رکن ہے۔ امام بھی تکبیریں کہے گا، امام اونچی آواز میں کہے گا، مقتدی آہستہ آواز میں کہے گا، لیکن مقتدی پر بھی تکبیرات کہنا لازم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مقتدی جو پیچھے جنازہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی 4 دفعہ تکبیر کہنا امام کے پیچھے یہ لازمی ہے، اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، سبھی پڑھیے سبحانک اللہم، پڑھ دیجئے شرمائے نہ، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وبحمدک، اونچی آواز سے پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ یہ 3 لفظ ہو گئے، تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، یہ نماز کا بھی ثنا ہے اور جنازے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ کئی بیلی شرما رہے ہیں، پڑھ لو، اللہ کا نام ہی پڑھتے پہ نا، اونچی بات نہیں، یاد ہو جائے گا۔ یاد ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو یاد ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ وتعالی جدک، یہ آئین بھی کھڑی کرنی ہے اور لام بھی کھڑی کرنی ہے، یاد رکھیں۔ کئی پڑھتے ہیں وتعالی جدک، کئی پڑھتے ہیں وتعالی جدک، تو تے کے اوپر زبر ہے، آئین پر کھڑی زبر ہے، لام پر کھڑی زبر ہے، وتعالی جدک۔ ہاں یہ نماز کا بھی ہے تو پکا ہو جائے گا، وتعالی جدک۔ اب آگے ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے، آپ بڑھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ وجل ثناؤ کا یہ بیچ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نہ بھی پڑھے تو آپ کا نماز جنازہ کا ثنا ہو جائے گا۔ ولا الہ غیرک، ولا لام کھڑا کرنا ہے، الہ کا بھی لام کھڑا کرنا ہے، ولا الہ غیرک۔ ہاں ماشاءاللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھیے ماشاءاللہ۔ اب یہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ آپ درود پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھتے ہیں۔ بڑا میت ہے تو دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ دعا پڑھتے ہیں. اب اس کو یاد کرتے ہیں. یہ 4 جوڑے اس کے اندر آتے ہیں. اللہم اغفر لی، اس لفظ کے بعد 4 جوڑے آتے ہیں. حینا و میتنا، یہ ایک جوڑا ہے. پہلا جوڑا کیا ہے؟ حینا و میتنا. پڑھیے اونچا پڑھیے. حینا و میتنا. اونچا پڑھو. حینا و میتنا. یہ پہلا جوڑا ہو گیا. اب اس کو پچھلی دعا کے ساتھ پڑھیں. اللہم اغفر لی حینا و میتنا. ہاں شرمانا نہیں، اونچا پڑھو. اللہم اغفر لی حینا و میتنا. یہ پہلا جوڑا کہ یا رب ہمارے زندہ مردہ دونوں کو بخش دے. اللہم اغفر لی کا معنی ہے کہ بخش دے ہمارے اللہ حینا ہمارے زندوں کو و میتنا ہمارے مردوں کو. اللہم اغفر لی حینا و میتنا. شاہدنا و غائبنا. یہ 2 جوڑے ہو گئے. شاہدنا مطلب جڑے موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، وہ غائبنا جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. اب یہ دوسرا جوڑا ہے. شاہدنا و غائبنا. پہلا کیا تھا؟ حینا و میتنا شاہدنا و غائبنا. یہ 2 جوڑے ہو گئے. ابھی ملا کے دونوں جوڑوں کو پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. پڑھیے. میرے ساتھ مل کے پڑھی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اب یہ 2 جوڑے ہم نے یاد کر لیے. بھئی مجھے آتی ہے تو میں اونچا پڑھ رہا ہوں تو آپ کو شرما رہے ہیں. تو اب یہ تیسرا ہے وصغیرنا و کبیرنا. وصغیرنا و کبیرنا. صغیرنا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، و کبیرنا ہمارے بڑوں کو بخش دے. ایک جوڑا یہ ہو گیا. 3 جوڑے ہو گئے. وصغیرنا و کبیرنا. وصغیرنا و کبیرنا. ہمارے چھوٹوں کو بخش، ہمارے بڑوں کو بخش. پہلا جوڑا تھا حینا و میتنا ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. و شاہدنا و غائبنا ہمارے موجودہ لوگوں کو بخش دے جو یہاں ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. و صغیرنا و کبیرنا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے. اب یہ تینوں جوڑے ہم نے جوڑا جوڑا آپ کو یاد کرا رہا ہوں تاکہ پکا ہو جائے. اب یہ مل کے میرے ساتھ مل کے چلو پڑھ لیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اب یہ 3 جوڑے ہو گئے. چوتھا جوڑا ہے وذکرنا و انثانا. ہمارے ذکرنا کا مطلب ہے ہمارے مردوں کو بخش دے، و انثانا ہماری عورتوں کو بخش دے. وذکرنا و انثانا. انثانا سا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، نون کو بھی کھڑا کرنا ہے. و انثانا یہ سا ہے اور
فا میں سٹی نہیں ہوتی. وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، یہ 4 جوڑے ہو گئے. حینا و میتنا ایک جوڑا، شاہدنا و غائبنا دوسرا جوڑا، صغیرنا و کبیرنا تیسرا جوڑا، ذکرنا و انثانا یہ 4 جوڑے اور آدھی دعا ہماری پوری ہو گئی. پڑھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. آدھی دعا پوری ہو گئی. اب اس کو جو ہے نا وہ تسلی سے ایک بار اور پڑھ لیجیے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اگلی دعا کا حصہ اللہم من احییتہ منا. اب اس کا مطلب ہے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ، ہم میں سے اگر کسی کو زندہ رکھ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ. یہ اس کا مطلب ہے. اللہم اللہم من احییتہ من احییتہ منا من احییتہ منا. اب یہ 3 لفظ ہیں. اللہم من احییتہ منا. پڑھیے مل کے پڑھیں. اللہم من احییتہ منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. اب اس کو یہ 5 لفظوں کا مجموعہ چھوٹی سی دعا ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ. اس دعا کو اب یاد کر لیں بطور دعا بھی. جمعہ کا دن ہے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہم میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اور آخری حصہ دعا کا وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا. پڑھیے وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا. کئیوں کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو اس طرح پڑھ لیں. توفیتا 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 ومن توفیتہ منا وَمَن تَوَفَّیْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ فَتَوَفَّهُ علی الایمان. اس کا مطلب ہے جس کو تو موت دے تو ایمان پہ موت دے. کتنی پیاری دعا ہے جو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں. یہ نماز جنازہ کی دعا ہے. چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو پھر آپ جو ہے
اگر وہ نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا یوں ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بیچ میں اجرن کا بھی لفظ ہے لیکن یہ اتنی بھی آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ اللہم اجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے 4 لفظ اس میں ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتا ہے فرطم، دوسرا ہوتا ہے ذخرم، تیسرا ہوتا ہے شافعم، چوتھا ہوتا ہے مشفعا۔ باقی وجعلہ لنا ہی ہے اس کے ساتھ۔ مقصد یہ جو بچہ مر گیا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے اگلا سامان بنا دے، ہمارے لیے اس کو خزانہ بنا دے، ہمارے لیے اس کو شفیع بنا دے، ایسا شفیع بنا کہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول بھی ہو۔ یہ نابالغ بچہ ہے۔ بچی ہو تو ہولانا کی جگہ حالانا، ہا کے ساتھ الف لگ جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال یہ مختصراً بتایا، وقت چونکہ کم ہوتا ہے ورنہ ان کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرتے، نہیں یاد ہوئی تو آپ پھر بھی یاد کر لیجئے گا۔ چوتھی تکبیر، اللہم اجعلھا لنا، ادھر بچے کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا ہولانا، یہاں پڑھنا ہے اللہم اجعلھا لنا، الفاظ وہی ہیں، فرطا واجعلھا لنا ذخرم، ذخر کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اس بچی کو جو فوت ہوگی ہمارے لیے خزانہ بنا۔ واجعلھا لنا شافعتا ومشفعا، لڑکا ہو تو شافی عام ہوتا ہے، یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے شافعتا ومشفعا، لڑکا ہو تو شافی عام ومشفعا، اور بچی ہے تو شافعتا ومشفعا۔ یہ اس کا فرق ہے۔ چوتھی تکبیر جب ہو جائے گی تو پھر سبھی نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ مان لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہاتھ ایک چھٹا ہے کہ 2 چھٹے ہیں، تو دونوں ہاتھ چوتھی تکبیر کے بعد چھوڑ دینے، پھر سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد دعا ہو۔ دعا کے بعد میت کو جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو قبر جو کھودنی ہے یاد رکھیں، قبر کی لمبائی قد کے برابر ہو، قبر کی چوڑائی نصف قد کے برابر ہو، لیکن اب چونکہ صندوق بنتا ہے تو جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ملتی، جتنی ہو آپ بنا سکتے ہیں۔ گہری اتنی ہو کہ کم از کم نصف قد جتنی کہ بندہ بیٹھ سکتا ہو، اتنی گہری ہونی چاہیے۔ قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں لگانی چاہیے، قبر کے اندر اگر پکی اینٹ لگانا مجبوری ہو کہ بھربھری مٹی ہے تو اس کے باہر گارا لگا دیں۔ اگر اس میں کوئی تبرکات رکھنے ہیں تو میت کے چہرے کی طرف چھوٹا سا تاک بنا دیا جائے، جس میں ادب کے ساتھ وہ اوراق کوئی بھی آپ جیسے سورہ یاسین لوگ رکھ دیتے ہیں، درود پاک رکھتے ہیں، تو تاک بنا کے چھوٹا سا اس کے اندر رکھا جائے، ادرواز نہ رکھا جائے۔ یاد رکھیے میت کی قبر کے اندر چٹائی وغیرہ رکھنا اسراف ہے۔ لوگ چٹائی بچھا دیتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، تو قبر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی رکھنا چاہیے۔ وہ مٹی کی امانت ہے اور مٹی کے اندر اس بندے کو ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا جسم رب نے بچانا ہے، تو منو مٹی میں بھی آ جائے گا تو اس کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اور اگر نہیں بچانا تو پھر اس کی مشیت پر ہے، اس کے جسم کو باقی رکھے یا نہ رکھے۔ چٹائی رکھنا یا کوئی بھی چیز رکھنا منع ہے۔ بلا وجہ میت کو لکڑی کا صندوق دینا بھی منع ہے۔ اگر کسی نیک ہستی کو صندوق میں رکھ کے دفنایا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اس کے اندر مٹی رکھی جائے،
اس کے چار طرف جو ہے مٹی ہو، مٹی کے اندر اس میت کو رکھا جائے اور پھر جو ہے اس کا صندوق بند کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر میت کو رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے، قبر کے قبلہ کی طرف اس کی چارپائی رکھی جائے، قبلے کی طرف چارپائی رکھی جائے، اور نیک برگزیدہ بندے جو ہیں وہ وہاں پر اس کے رشتہ دار بالخصوص وہ کھڑے ہوں اور وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں۔ غور سے سنیے گا، قبر میں جب اتاریں تو یہ لفظ بولیں بسم اللہ، کیا بولیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور تو حضور کی ملت پر ہے، اس پر تجھے ہم سپرد کر رہے ہیں۔ اب یہ پڑھ لیجئے، یاد رہے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر کی قبلہ رخ چارپائی رکھنی ہے، الٹی جانب نہیں رکھنی، پیروں کی طرف نہیں رکھنی، قبلہ رخ چارپائی رکھ کے تو اس کی میت کو اتار دینا۔ جب اتار دیا اب اس کے بند کھول دے، بند کھولنے کے بعد اس کے اوپر سلیبے رکھے، سلیبے رکھنے کے بعد جو ہے آپ میت کے قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو اس کا سنت طریقہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی لیں اور اس کے اوپر ڈالیں منہا خلقناکم، پڑھیے منہا خلقناکم، دوسری مٹھی پہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی اٹھائیں کہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اب قبر آپ نے بنا دی، کئی لوگ بہت بڑا ڈھیر بنا دیتے ہیں، نارمل سی قبر بنائیں، زیادہ اونچی بھی نہ بنائیں، بلکہ اونٹ کی کوہان جتنی جو قبر ہوتی ہے تقریباً 1.5 بالشت اتنی اونچی رکھیں۔ قبر میں جب دفنا چکے تو پانی ڈالیں تاکہ مٹی جم جائے، پانی ڈالنے کے بعد پھول ڈالیں کیونکہ پھول اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو میت کو انسیت ملتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں قل لا الہ الا اللہ، اس کے بعد باقی لمبے الفاظ ہیں، وقت بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، آپ اس کا نام لے کر پکاریں یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اس کا نام لیں۔ جب 3 دفعہ نام لیں ماں کے نام کے ساتھ، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، نام لے کر پکارا آپ نے، اس کے بعد کہیں قل لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قل لا الہ الا اللہ، جتنی بات آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ باقی تلقین کے الفاظ اور بھی ہیں عربی کے اندر، وہ پھر موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ تدفین کے بعد جو ہے کوشش کیجئے وہاں اگر اس کا کوئی بچہ، اس کا کوئی والد بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھیں، کیونکہ فرمایا گیا میت کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے، اتنا وقت اس کے بعد بیٹھا جائے تاکہ اس کو انسیت ہو اور وہاں ذکر کیا جائے، مقصد قرآن پڑھا جائے، نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے سرانے کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کے پیروں کی طرف بیٹھ کر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو تلاوت کرے۔ اس کے بعد گھر آئیں تو اب یاد رکھیے، اب تعزیت کا طریقہ بھی آپ کو بتانا ہے، وقت چونکہ ختم ہو چکا، اور اس کے بعد کے معاملات اگلا جمعہ تو میں یہ موضوع نہیں رکھوں گا، پھر کسی جمعے یہ بیان کیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ یوم کشمیر بھی ہے، یکجہتی کشمیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھائیوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں
اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہم سب یہاں بونگا حیات کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمارے کشمیر پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو اللہ ختم فرمائے اور وہاں عالم کفر کو شکست عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے اور رہائی کے اللہ اسباب بھی عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ تعالیٰ عرس مبارک کا دن بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے، تو اللہ کی رحمت سے جامع مسجد صدیق اکبر میں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ عرس کی تقریب ہوگی، جس کی آپ کو بار بار اعلانات کے ذریعے بتایا ہی جا رہا ہے، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ ہمارے زبیر گجر صاحب لاہور سے الحمدللہ انہوں نے مسجد صدیق اکبر کے لیے 50,000 روپے پیش کیے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے رزق میں خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ یہ مسجد آپ کی ہے، آپ سب کی ہے، عالم اسلام کی ہے، اور اس مسجد کی کوششیں ہیں کہ یہاں اسلام پھیلے، علم کا نور پھیلے اور برکتیں پھیلے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ بڑی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، بالخصوص ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن دعا دینا چاہتا ہوں۔ مسجد کی صفائی میں جو ہے جو نوجوان، جو علاقے کے نوجوان متوجہ ہوئے، بہت اچھے طریقے سے اس کو صفائی کی، واش روم تک جو ہے ایک نمازی کو میں نے رات عشاء کے بعد دیکھا واش روم دھو رہے تھے، بڑی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایک کسی بھی ڈیرے پر کوئی جھاڑو دیتا ہے نا تو ڈیرے کا مالک اس کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے کہ یار یہ جھاڑو دے رہا اور پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے گھر میں جو جھاڑو دیتا ہوگا تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہر جمعرات کو مسجد میں آ جایا کریں اور اس کی صفائی میں ہاتھ بٹایا کریں انشاءاللہ تعالی۔ مسجد کے گنبد کا بھی کام شروع ہے، اس کی ٹائل ڈاکٹر اجمل صاحب کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی، اللہ انہیں بھی اجر دے، اور اس کا جو باقی سامان ہے مزدوری وغیرہ وہ نمازیوں کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ مسجد کے ساتھ ایک گرینڈ نماز جنازہ بیسمنٹ میں تیار کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے 16 ٹن سریے کی ضرورت ہے، جس میں سے ابھی 2 ٹن سریہ موصول ہوا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اپنے دوست احباب بزنس مین طبقہ جن سے آپ مال لیتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ بیسمنٹ تیار ہو، اور پھر مدینے کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ یہاں تازہ ہوں گی کہ یہاں نماز پڑھیں گے اور ادھر جنازہ پڑھیں گے، پاک صاف حالت میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہ مستقبل میں پتہ نہیں کتنی صدیوں تک یہ ثواب جاریہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں یہ برکتیں لکھے اور آپ سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے اللہ مالا مال